الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ چند دنوں سے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے مسائل بیان کر رہا ہوں۔ آج بھی آپ کے سامنے زکوٰۃ کے چند مسائل بیان کروں گا، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، کیا سونا اور چاندی کے مصنوعی اعضاء پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جیسے کسی کی ناک کٹ گئی یا کان کٹ گیا یا دانت ٹوٹ گئے تو سونا اور چاندی کے اعضاء ان کو لگوائے گئے تو کیا ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے؟ مختصر بات یہ ہے کہ علماء نے یوں لکھا ہے کہ جو اعضاء سونا اور چاندی کے لگوائے گئے ان اعضاء کو آسانی کے ساتھ نکالا جا سکتا ہو، دوبارہ لگوایا جا سکتا ہو تو ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور جو سونا اور چاندی کے اعضاء کو ایسا فٹ کر دیا گیا ان کا نکالنا مشکل ہے، گویا کہ یہ اعضاء ان کے جسم کا جز بن گئے ہیں تو ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، گورنمنٹ میں کام کرنے والے ملازم ماہانہ ان کی تنخواہ میں سے کچھ پیسہ کٹ کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 1000 روپیہ ان کی تنخواہ میں سے کٹ کر کے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ اپنی ڈیوٹی سے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں اس موقع پر ان تمام پیسوں کو اور مزید کچھ رقم ملا کر ان کو دے دیا جاتا ہے، تو کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو علماء نے یوں لکھا ہے کہ ان پیسوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پیسہ گورنمنٹ کے قبضے میں ہے، ملازم کے قبضے میں نہیں ہے۔ ہاں، جب وہ پیسہ وصول ہو جائے اس کے بعد ان پیسوں پر سال گزر جائے تو ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ان کے ذمہ واجب ہے۔ نمبر 3، بینک میں جو پیسہ جمع کر دیا جاتا ہے، گویا کہ بینک میں پیسہ جمع کرنا امانت کی طرح ہے، جب چاہے اپنا پیسہ وصول بھی کر سکتے ہیں اور خرچ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے بینک میں جمع شدہ پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 4، فکسڈ ڈپازٹ بینک میں جمع کر دیا جاتا ہے، یعنی اپنے پیسوں کو لے جا کر 3 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے کہ ہم اس سے پہلے اپنا پیسہ وصول نہیں کریں گے، تو کیا اس طرح جمع کردہ شدہ پیسوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہاں، زکوٰۃ دینا واجب ہے، لیکن ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ کو 2 باتوں کا اختیار ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ہر سال آپ ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کر دیں تب بھی صحیح ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ پیسہ آپ کو وصول ہو جائے 3 سال یا 5 سال کے بعد، تو یہ پیسہ وصول ہونے کے بعد ان پیسوں کی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کا پیسہ 5 سال کے بعد وصول ہو رہا ہے تو اس موقع پر 5 سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے ذمہ واجب ہے۔ نمبر 5، جو اصل پیسہ آپ کا بینک میں جمع ہے، اصل پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو انٹرسٹ کے طور پر، سود کے طور پر جو پیسہ وصول ہوتا ہے، ان پیسوں کو بغیر ثواب کی نیت سے کسی غریب کو دے دینا یہ آپ کے لیے بہتر اور مناسب ہے۔
نمبر 6، آپ کے دکان میں مال تجارت ہے، تجارت کا مال ہے، وہ تمام مال کا حساب لگوا کر زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے ذمہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے دکان میں اتنا سامان ہے، اتنا مال تجارت ہے کہ ان تمام چیزوں کا حساب ڈالنا مشکل ہے، تو آپ اندازہ لگائیں اور ان چیزوں کی قیمت کا اندازہ لگوائیں، اور اندازے میں جہاں تک ہو سکے زیادہ ہی اندازہ لگائیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے دکان میں 3 لاکھ روپیوں کا مال تجارت ہے اور آپ کو اندازہ یقین ہو رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر مثال کے طور پر 1 لاکھ کا اضافہ کر دیں اور یوں سمجھ جائیں میرے دکان میں 4 لاکھ روپیوں کا مال تجارت ہے۔ اس طرح بڑھا کر ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کر دیں، آپ کے لیے مناسب ہے۔ نمبر 7، آپ اپنے مالوں کا حساب ڈال کر زکوٰۃ کی رقم الگ رکھ دیے۔ مثال کے طور پر 5,000 روپیہ زکوٰۃ کی رقم اٹھا کر آپ نے الگ رکھی، اور وہ زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے سے پہلے آپ کو ضرورت پیش آ گئی، تو آپ ان پیسوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنی ضرورتوں میں خرچ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جب تک زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں کی جاتی وہ پیسہ گویا آپ ہی کے قبضے میں ہے، آپ ہی کی ملکیت میں ہے، تو ان پیسوں کا آپ اپنے لیے استعمال کرنا صحیح ہے، بعد میں چل کر دوسرے پیسوں کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ نمبر 8، آپ نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالی اور کسی غریب کو، ضرورت مند کو، مسکین کو ادا کر دیے۔ کل کے دن وہ غریب ضرورت مند مالدار ہو گیا، یا یہ کہ وہ غریب مر گیا، یا یہ کہ نعوذ باللہ جس غریب کو، جس ضرورت مند کو آپ نے زکوٰۃ دی، کل کے دن کروڑوں مرتبہ نعوذ باللہ اگر وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ جس وقت اس کو زکوٰۃ ادا کیے ہیں وہ غریب تھا، ضرورت مند تھا، باحیات تھا اور مسلمان تھا، اس لیے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ نمبر 9، سال گزرنے پر فوراً اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، بلا عذر تاخیر کرنا، دیر کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، گھروں کے باہر نکلنا مشکل ہے، یا غریبوں کو تلاش کرنا مشکل ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کی رقم الگ کر دیں، اور جب لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، کوئی ضرورت مند آپ کو مل جائے، تو آسانی اور سہولت کے ساتھ بعد میں اپنی زکوٰۃ کی رقم اس کو ادا کر دیں۔ نمبر 11، لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، آپ کے پاس زیورات ہیں، مال تجارت ہے، لیکن اپنے زیورات کی رقم، اپنے مال تجارت کی زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو یہ مجبوری کی صورت ہے۔ اس لیے جب لاک ڈاؤن ختم ہو جائے اور جب پیسہ وصول ہو جائے تو فوراً اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیں، تو یہ بھی بہتر ہے۔ نمبر 11، اگر آپ کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ایک ہی دم، ایک ہی وقت میں مشکل ہے، مثال کے طور پر اگر آپ اپنے مالوں کا حساب لگائے تو آپ پر 25,000 روپیہ زکوٰۃ کی رقم ادا کرنا ہے، تو ایک ہی وقت میں 25,000 روپیہ ادا کرنا مشکل ہے، تو آپ کے لیے یہ بھی گنجائش ہے کہ سال آنے سے پہلے، مثال کے طور پر
آپ نے اس رمضان میں زکوٰۃ ادا کر دی، آئندہ رمضان میں دوبارہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، تو سہولت کے طور پر آپ نے یہ عمل کیا کہ ابھی سے ماہانہ 1000 روپیہ یا 2000 روپیہ، یا یہ کہ ہفتے میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ میں یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اور آئندہ رمضان آنے کے موقع پر یہ تمام پیسوں کا حساب ڈال دیے اور نیت یہ کر لیے کہ میں نے ماہانہ یا ہفتہ بھر زکوٰۃ کی رقم ادا کی ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے گنجائش ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو ایک ہی وقت میں زکوٰۃ مکمل ادا کرنا مشکل ہے، تو ماہانہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ کی رقم ادا کر دیں، تب بھی صحیح ہے۔ نمبر 12، یا یہ کہ آپ نے کسی غریب کو، یا یہ کہ اپنا بھائی غریب ہے، اپنی بہن غریب ہے، یا کوئی ضرورت مند آپ کا رشتہ دار غریب ہے، تو آپ اس کو ماہانہ 1000 روپیہ ادا کر دے اور یہ نیت کر لیے کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو اس طرح ادا کرنا یہ بھی صحیح ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نمبر 13، آپ فل بیزی ہیں، مشغول ہیں، مصروف ہیں، آپ اپنے مالوں کا حساب ڈال کر زکوٰۃ کی رقم الگ کر دیے، اور آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم غریبوں تک پہنچانے کے لیے کسی کو وکیل بنا دیا، کسی کو ذمہ داری دے دی کہ یہ میری زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ غریبوں کو تلاش کر کے یہ تقسیم کر دیں۔ تو جس کو ذمہ داری دیتے ہیں، وکیل بناتے ہیں، 2 باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ جس کو آپ وکیل بنا رہے ہیں اس پر آپ کا اعتماد ہو، بھروسہ ہو کہ وہ وکیل پوری امانت داری کے ساتھ غریبوں تک ضرور پہنچائے گا، دوسرے کاموں میں خرچ نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات کا یہ خیال کریں کہ جب تک وہ وکیل، وہ ذمہ دار آپ کی زکوٰۃ کی رقم غریبوں تک نہیں پہنچائے گا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثلا 20 دن دیر کر دیا یا 1 مہینہ دیر کر دیا، تو جب تک وہ ادا نہیں کرے گا آپ کی زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں ہوگی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ 2 باتوں کا خیال کر کے اپنی زکوٰۃ کی رقم کسی وکیل کو دے سکتے ہیں ادا کرنے کے لیے۔ نمبر 14، جس آدمی کو آپ اپنا وکیل بنائے ہیں، اپنی زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے کے لیے جس کو ذمہ دار بنائے ہیں، آپ نے اس کو اختیار دے دیا کہ جو غریب آپ کو نظر آئے، آپ کو ملے، اس کو دے سکتے ہیں، تو یہ وکیل یہ زکوٰۃ کا پیسہ اگر اپنے بیٹا جو غریب ہے اس کو دینا چاہے، یا اپنی بیٹی جو غریب مستحق ہے اس کو دینا چاہے، یا اپنا باپ یا اپنی ماں جو غریب ہے، ضرورت مند ہے، اس کو دینا چاہے، تو وکیل اپنے لوگوں کو یہ زکوٰۃ کا پیسہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس لیے کہ یہ وکیل اپنی زکوٰۃ کی رقم نہیں دے رہا ہے بلکہ کسی اور کی زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہے، تو اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، یا اپنی ماں کو، اپنے باپ کو آسانی کے ساتھ یہ زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ جو وکیل دے رہا ہے یہ اپنی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے بلکہ کسی اور کی زکوٰۃ لے کر ان کو دے رہا ہے، تو یہ صحیح ہے، آپ کی زکوٰۃ کی رقم ادا ہو جائے گی۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، سمجھنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو سنائیں، آگے شیئر فرمائیں، اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہم کو صحیح سمجھنے کی اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال کر صحیح لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری زکوٰۃ کو قبول فرمائے۔
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔